سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے امامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عام رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر زرد کا امامہ لپیٹا ہوا تھا، اور میں نے جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب: اویس کرنی رضی اللہ عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے ساربان تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔ سوال: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ کتنا بڑا تھا؟ جواب: طوفان نوح میں بارش کا ہر قطرہ ایک مشت کے برابر تھا۔ سوال: محشر میں ہر انسان کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب: محشر میں ہر انسان کے 3 نامہ اعمال ہوں گے۔ سوال: کون سا فرشتہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ سوال: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا؟
جواب: اژدھا سانپ ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہوگا۔ سوال: جنت سے خوشبو اور کفن کس نبی کے لیے آیا تھا؟ جواب: جنت سے خوشبو اور کفن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے تاج نمرود بادشاہ نے پہنا تھا۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف کے بال کاٹے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے زیر ناف کے بال کاٹے تھے۔ سوال: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ جواب: موت کو کثرت سے یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ توبہ میں جلدی اور عبادت میں چستی نصیب ہوتی ہے۔ سوال: لفظ مسلم سب سے پہلے کس نبی کے دور میں بولا گیا؟ جواب: لفظ مسلم سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بولا گیا۔ سوال: کس نبی نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے ناخن کس نے کاٹے تھے؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے ناخن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے تھے۔ سوال: کس چیز کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے؟ جواب: مال و دولت کی طلب انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی تھی؟ جواب: فرعون نے سب سے پہلے سولی کی سزا دی تھی۔ سوال: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے قرآن مجید کو بلند آواز میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا نام برا بتلایا۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکن تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب منصب خلافت سنبھالا تو 4 مہینے تک مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کوفہ میں چلے گئے، وہیں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سوال: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے کعبہ پر غلاف اسد حمیری نے چڑھایا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسد حمیری کو گالی مت دو، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف ڈالا ہے۔ سوال: حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ ان کے معنی کون جانتا ہے؟ جواب: الف لام میم، یاسین، طٰ وغیرہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ سوال: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ جواب: سر زمانہ عرب میں سب سے پہلے حضرت حود علیہ السلام تشریف لائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اور تہمند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: آب زمزم کے پاس عورت معبود کون سے تھے؟ جواب: آب زمزم کے پاس 2 عورت معبود اصحاب اور نائلہ رکھے ہوئے تھے۔ سوال: جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے جنگ کون سی ہوئی؟ جواب: جنگ احزاب اور جنگ خندق دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی کتنی آیات میں ہے؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی 4 آیات میں ہے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟
जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल जुदा रहे। सवाल: इब्तिदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें कौन कौन से वक्त की थीं? जवाब: इब्तिदा इस्लाम के दौर में दो नमाजें फ़र्ज थीं, वो दो नमाजें फ़जर और मगरिब वक्त की थीं। सवाल: उम्मत मोहम्मदिया से पहले कितनी उम्मतें गुजरी हैं? जवाब: उम्मत मोहम्मदिया से पहले 69 उम्मतें गुजरी हैं। सवाल: अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तख्लीक किस दिन की थी? जवाब: अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा फरमाया था। सवाल: कौन से सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्वाब में अजान सिखाई गई थी। सवाल: क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है? जवाब: जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल: जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब: जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल: किस नबी ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मशहूर सरदार जालूत को कत्ल कर दिया था। सवाल: कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब: कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर अफसोस मुझे शहादत ना मिली, ये किस मुसलमान जर्नैल के अल्फाज हैं? जवाब: मैंने सारी उम्र जंगें लड़ी मगर मुझे अफसोस शहादत ना मिली, ये मुसलमान जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अल्फाज हैं। सवाल: घर में जिन्नात की मौजूदगी की 5 निशानियाँ कौन सी हैं? जवाब: एक, अचानक घर में बदबू या खुशबू आना जबकि किसी ने खुशबू न लगाई हो। दूसरा, घर में खून के छींटे गिरना जबकि खून वाली चीज़ घर में मौजूद ना हो। तीसरा, घर में रखे हुए कपड़े खुद ब खुद कट जाना। चौथा, घर में किसी के चलने की आवाज़ आना या किसी की मौजूदगी का बार बार एहसास होना। पाँचवा, घर में बिला वजह आवाज़ें आना जैसे कोई गुजर रहा हो या भारी चीज़ घसीटे जाने की आवाज़ आना या किसी के हंसने या बातें करने की आवाज़ आना।
ایسی صورت میں گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ کی تلاوت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی کریں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ولیمہ کب کیا اور اس میں کیا کھانا کھلایا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کے دوسرے دن ولیمہ کیا جس میں جوں کی روٹی، کھجوریں، حریرہ اور پنیر کھلایا۔ سوال: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے جھنڈے تھے؟ جواب: جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ سوال: سود کس ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب: سود 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں دبا کر نکالتے تو آفتاب کی مانند روشنی نکلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو عطا کردہ معجزہ تھا۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتا ہے؟ جواب: فاتوس مچھلی وہ جانور ہے جو بڑے بڑے چلتے جہازوں کو روک دیتی ہے۔ سوال: میدان حشر کہاں قائم کیا جائے گا؟ جواب: میدان حشر ملک شام میں قائم کیا جائے گا۔